بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردومنزل.com سے میں ہوں صبیحہ صبا. میرے ساتھ آج ایک بہت ہی اچھی شخصیت موجود ہے، میری پسندیدہ شخصیت ہے، اور ان کی ادیبہ ہیں، شاعرہ ہیں. 4 کتابیں آ چکی ہیں، 5 میں ان کی بالکل موج رواں بھی آنے والی ہے. لیکن یہ باتیں بڑی خوبصورت کرتی ہیں، درس و تدریس سے وابستہ رہیں. تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں. السلام علیکم. السلام علیکم صبیحہ، کیسی ہیں؟ جی میں تو ٹھیک ہوں، آپ بتائیں. بس الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساتھ عزت کے ایک ہمارا سفر جو تھا پڑھانے کا، درس و تدریس کا، اختتام پذیر ہوا. ہم بحریہ کالج میں پڑھاتے تھے، اردو کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے. اچھا. پھر وہیں سے ہماری سمجھ لیے کہ آخری وہی ہمارا انسٹیٹیوٹ رہا. اب تو ریٹائرمنٹ کا سفر ہے. جی جی. اور اب باقی زندگی جو ہے وہ اسی کام میں جو ہم لوگوں کا ہے، اوڑھنا بچھونا، اسی سے ہمیں جو ہے وہ وابستہ رہنا ہے. اچھا، یہ ایک تو یہ کہ آپ، مجھے بہت اچھا لگا آپ اردو منزل میں آپ کی تشریف لے آئیں. آپ کو تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا. تو میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں اردو منزل میں. بہت شکریہ. اور آپ کا، ہم ایک عرصے سے آپ کے مداح ہیں. آج اس موقع پہ ہم یہ کہنے سے قطعاً نہیں ہچکچائیں گے، میں گریز کریں گے. ہم کو جب آپ وہاں تھیں شاید ابو ظہبی میں، تو جب آپ وہاں پروگرام کرتی تھی تو وہ میں وہ کتابوں پہ تبصرہ، تو وہ میں دیکھتی تھی اور بہت شوق سے. مجھے آپ بہت، مطلب میں آپ کو جانتی نہیں تھی ایکچولی. میں نہ کراچی سے ہوں نہ مطلب اس علاقے سے ہوں. میری جو ہسٹری ہے وہ بہت عجیب سی ہے کہ پنجابی میں سرائکی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ کتھا جمے کتھا پلے تو کتھا پیا. تو ہماری پیدائش ڈیرہ غازی خان کی ہے خاص. ایجوکیشن ڈیرہ غازی خان پلس ملتان یونیورسٹی سے ہوئی ہماری. اس کے بعد پھر ہماری شادی ہوئی تو ہمیں کوئٹہ میں، ہمارے میاں نیشنل ہائی ویز میں ڈائریکٹر تھے، تو وہ اس وقت خیر ہاں پھر ہم کوئٹہ چلے گئے. پھر تقریباً 22 سال ہم کوئٹہ میں رہے. اچھا. اور کوئٹہ کے مضافات میں بھی گئے ہم، بیکاز جہاں جہاں ان کے پروجیکٹس ہوتے تھے تو ہم جاتے ضرور تھے. ہاں ہماری جو پرماننٹ رہائش تھی وہ ہماری کوئٹہ میں تھی. جی. تو وہاں رہے. اس کے بعد پھر ہم پاکستان کے سارے حصے تقریباً لاہور میں بھی ہم 3 سال رہے، کیونکہ وہاں بھی کی پوسٹنگ رہی. تو یہاں کتنا عرصہ ہے؟ یہاں تو ہمیں آئے ہوئے 19 سال ہو گئے ہیں. 2000 میں آئے تھے. اچھا اچھا. تو آپ یہاں پہ پڑھانا شروع کیا؟ میں وہاں پڑھاتی تھی تو وہی سارا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوا میرا. ایکچولی وہی ایڈاپ پہ وہاں پہ ہو گئی تھی جو مطلب ایم اے کرتے کے ساتھ پنجاب میں. لیکن پھر میری ہوئی شادی. آپ کو تو پتہ ہے شادی جو ہے وہ صرف قربانیاں مانگتی ہے لڑکی عورت سے. تو ہم لوگ تو قربان گاہ پہ چڑھنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو ہم لوگ نے جو ہمارا وہ ہے کہ بنا ہوا کرائٹیریا، تو اس کے مطابق ہم نے بھی جاب کو قربان کر دیا آگے. لیکن یہ کہ چونکہ ایک دل میں للک تھی اور ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے پڑھانے کا، ہماری پوری فیملی جو ہے وہ ایجوکیشن سے وابستہ ہے. ہمارے امی کے ابو. اچھا. تو یہ کتابیں آپ نے لکھی؟ جی. یہ قسم میں یہ میری رازداں سب سے پہلی کتاب ہے. سب سے پہلے یہ 2000، یہ اس وقت میں ایسی تھی 2002 میں آئی ہے یہ کتاب. اور اس میں میری جوانی کی تحریریں ہیں، تو یہ ذرا تھوڑی سی رومانٹک زیادہ ہونی چاہیے. تو اس کے بعد جیسے جیسے ظاہر بات ہے انسان دنیا کو دیکھتا ہے تو کہیں کو میچیورٹی ملتی ہے، تو پھر وہ مضراب رگے جنگ کی صورت میں آتی ہے. یہ دوسری کتاب ہے میری، یہ آئی ہے 2011 میں. 2011 یہ 9 سال کا گیپ ہے. یہ بھی دیکھیں کیسی جوانی ہوتی ہے. یہ میری 2014 میں آئی ہے. اس کی میں نے تصویر نہیں بدلی. کیوں بدلے؟ ہاں میں نے کہا بس جو دل کو بھاگے تو بھاگے. دوسری کتاب پر اور یہ جو ہے یہ تینوں کتابیں شاعری کی ہیں.
कसक जो है ये मजमुए नज़्म है प्योरली, इसमें सिर्फ जो है वो नज़में हैं, इसमें नज़्में, इसके अंदर सिर्फ नज़में हैं, मोर देन 100 नज़में हैं इसके अंदर, और बहुत वैरायटी के, हाँ बाकी दोस्तों ये वैरायटी की नज़में हैं। इसमें आपको तराने भी मिलेंगे, इसमें आपको तबसरे और तज्जियाती, मैंने किताबों पे तज्जियाती नज़में लिखी हैं। अच्छा जी हाँ, आप पढ़ेंगी तो फिर आपको जो है पहले वफा, मैं अक्सर कह नहीं पाती, कसक, अलमिया, हर तरह की नज़में, हर तरह की। इसके अलावा मैंने लोगों की शख्सियात पर भी तज्जियाती नज़में लिखी हैं। अच्छा, और लोगों की किताबों पर भी, लाइक मैंने देखिए इसके अंदर जो है ना वो सुनेंगे ना आप? चलिए ठीक है, सही है। तो उसके बाद ये जो मेरी किताब है ये अभी आई है 2018 में। एक तो आने वाली है ना, जो आने वाली है वो तो 19 में आएगी ना। उसमें भी गजलें हैं ज़्यादा? उसमें सारी गजलें, प्योरली गजलों की, 100 गजलों। जी हाँ। और बाकी हम दो नात है, हम दो नात की अभी तक किताब आई नहीं है, काम हो रहा है। मुझे हम नजर आ रहे, वो मैं पढ़ूंगी ना, अभी स्टार्टिंग आप जब उससे सुनेंगी तो इसमें मेरे 25 अफसाने हैं। अच्छा, रेजा रेजा खत्तो खाल, अच्छा, ये मेरा जो है खत्तो खाल। खत जो है वो चूंकि ये खातून की कहानी नहीं है, मर्द की कहानी है, इसलिए इसको मैंने बजाय खत्तो खाल के इसे खत्तो खाल किया है। अच्छा, क्योंकि खत जो है वो तिल को कहते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं सॉरी, खत कहते हैं गाल को, और खाल जो है वो तिल है। अच्छा, तो अब चूंकि गाल जो है उसके ऊपर खत बनता है लड़के के, तो फिर वो ये खत्तो खाल जो है वो चूंकि मर्द की इसमें इमेज टूटा है। यहाँ से आपकी प्रोफेसरी शुरू क्या करूं बेसाख्तगी आप प्रोफेसरी पे आ गई, तो इसलिए अच्छा चले पढ़ने वाले। अच्छा ये बताएं आप, तज़ीन राज कहाँ से रखा आपने, पसंद था नाम? एक्चुअली हमारी दादी जो थी ना वो शायरा थी, लेकिन वो रिसाई शायरा करती थी। अच्छा, हमारा खानदान जो है वो मिक्स है। हमारा ददियाल जो है अहले तशी से है और ननियाल हमारा अहले सुन्नत से है। अच्छा, तो और हमारे मियाँ जो हैं वो अहले तशी हैं और हम जो हैं वो अहले सुन्नत हैं। तो हमारी दादी शायरी करती थी, तो उन्होंने हम लोगों में एक शौक पैदा करने के लिए हम सबके, उस वक्त हालांकि हम शायरी वारी नहीं करते थे, छोटे थे, ऐसे आर्टिकल पढ़ते होंगे, लेकिन उन्होंने हम तीनों बहनों को तखल्लुस अता किए। अच्छा, वो खुद नाज तखल्लुस करती थी। अच्छा, तो उन्होंने हमें तखल्लुस दिया राज का। अच्छा, कि तुम हर बात छुपा के रखती हो, तुम राज छोटी बहन जो है उसको तखल्लुस उन्होंने दिया साज। अच्छा, वो जरा शौक से चलती हो और गाती भी बहुत अच्छा थी, अभी भी खैर बहुत अच्छी नात खां है और सिर्फ नाती। वो समझ गई उन्होंने एक खास वजह से रखी है। और जो सबसे बड़ी बहन हमारी अस्मा पारसी, तो उनको दादी ने अपना तखल्लुस दिया था। अच्छा, वो नाज, वो अस्मा परवीन नाज है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब कुछ सुनना शुरू करते हैं। जी जरूर। आपका सबसे पहले तो भाई शुक्रिया कि आपने मुझे जो है अपने इतने बड़े फोरम पे बुलाया, और इसकी वैल्यू इस कदर है, इसका कितना ज़्यादा इसकी जो है वो व्यूअर्स का जो है वो तादाद है कि अब ये बाकायदा डिस्कस होती है महफिलों में कि भाई उर्दू मंजिल के प्रोग्राम तो मेरे लिए एक एजाज़ है। तकरीबन 60 लोग आ चुके हैं इसी प्रोग्राम में, उसके अलावा तो बहुत प्रोग्राम हो चुके हैं, तो 60 शायद बुज़ाहिर अपनी बात तो दिखाएंगे ना, अपना दूसरों को भी भेजते हैं लिंक, तो बहरहाल नाम तो है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे खुद से इनवाइट किया, और नहीं करती आपसे नहीं बोल रहे आपने इतना काम किया है, और एक मुस्तनद शायरा और एक अच्छी अदीबा, तो आपको तो सबसे पहले आना चाहिए था। आप जरा आने में तसाहुल किया, काम बढ़ गया, इसलिए हुआ कि चीजें आ गई और ये जो आपकी आने वाली है। तो अब आप हमसे शुरू करें? जी हाँ, मैं अपनी लेटेस्ट किताब जो आने वाली है मौजे रवां के नाम से, मौजे रवां, तो उसमें से मैं आपको एक हमद पेश करी हूँ, तरह ही हमद है जी। अच्छा, कौन रखेगा सिवा तेरे स्याहकार की लाज, वाह, कौन रखेगा सिवा तेरे स्याहकार की लाज, है तेरे हाथ क़यामत में गुनहगार की लाज। शुक्रिया। और जिंदगी मेरी
खसारे के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी मेरी खसारे के सिवा, जिंदगी मेरी बहुत खसारे के सिवा कुछ भी नहीं, तुझको हुर्मत की कसम रख ले ज़ियाकार की लाज, वाह वाह, तुझको हुर्मत की कसम रख ले, रख ले ज़ियाकार की लाज। वाह और शेर लिखिएगा कि उतने हकदार न थे जितना नवाजा तू, क्या कहना, बहुत अच्छा मिसरा। सच्ची बातें हैं, उतने हकदार न थे जितना नवाजा तूने, ऐ खुदा तेरा करम रखी कताकार की लाज, बहुत ऐ खुदा तेरा करम रखी खताकार की लाज, वाह और तेरे अहकाम और शरीयत पे रहें कर कायम, वाह, तेरे अहकाम और शरीयत पे रहें कर कायम, बेगुमा रखता है तू अपने वफादार की लाज, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेगुमा रखता है तू अपने अपने वफादार की लाज। वफादार की लाज, और जब भी मुश्किल में पुकारा है तुझे रब्बे जलील, जब भी मुश्किल में पुकारा है तुझे रब्बे जलील, तेरी रहमत नहीं रखी है सदाकार की लाज, माशाअल्लाह, तेरी रहमत नहीं रखी है सदाकार की लाज। और आ पड़ा वक्त कड़ा तेरे सना ख्वानों पर, आप पढ़ा आ पड़ा वक्त कड़ा तेरे सना खानों तेरे पर, सना ख्वानों पर, जुस तेरे कौन रखे तेरे अलमदार की लाज, वाह, जुस तेरे कौन रखे तेरे अलम तेरे अलमदार की लाज। और तेरा फरमान मुनाफिक के लिए है वाज़े, तेरा फरमान मुनाफिक के लिए है वाज़े, हश्र के रोज न रखेगा रियाकार की लाज, हश्र के रोज न रखेगा रियाकार की लाज। और खाम है मेरा हुनर मेरी ही तरह तज़ीम, खाम है मेरा हुनर मेरी ही तरह तज़ीम, तेरा शुक्राना रखी तूने कलमकार की लाज, तेरा शुक्राना रखी तूने कलमकार की लाज, बहुत कौन रखेगा सिवा तेरे सियाहकार की लाज, है तेरे हाथ कयामत में गुनाहगार। बहुत अच्छा, आप ऐसा करें कि नाफिस के साथ ही सुना दीजिए। ये नादवी में आपको अपनी नई किताब से ही सुनाती हूँ। जी जी, अच्छा, होठों पे सजा रखना सदा नाम मोहम्मद, होठों पे सजा रखना सदा नाम मोहम्मद, बीमार दिलों की है दवा नाम मोहम्मद, और बिगड़े हुए सब काम बने जिक्र नबी से, बेशक है मेरे रब की अता नाम मोहम्मद। और फानी है हर एक शय सो फना होके रहेगी, पानी है हर एक शय, पानी है हर एक शय सो फना होके रहेगी, हासिल है जिसे फख्रे बका नाम मोहम्मद, हासिल है जिसे फख्रे बका नाम मोहम्मद, उसे लिए आँखों ने अकीदत से झुका सर, उसे लिए आँखों ने अकीदत से झुका सर, जब जब मेरे खामे ने लिखा नाम मोहम्मद, और आँखों में तड़पती रही दीदार की ख्वाहिश, अभी तक उम्रा नहीं कर सकी, हज नहीं कर सकी, जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, आँखों में तड़पती रही दीदार की ख्वाहिश, अनफास ने हर आन जपा, वल्लाह वो किस रुतबे आली पर है फाइज, वल्लाह वो किस रुतबे आली पे है फाइज, ताज़ीम से लेता है खुदा नाम, और अल्लाह से मांगो तो वसीले से नबी के, अल्लाह से मांगो तो वसीले से नबी के, है लाजिम व मलज़ूम दुआ नाम मोहम्मद, और महके हैं मेरे घर के दरो दीवार, महके हैं मेरे घर के दरो बाम यकीनन, महके हैं मेरे घर के दरो बाम यकीनन, होठों से अदा जब भी हुआ नाम मोहम्मद, और ये भी है अता उनकी कही नात वगरना, ये भी है अता उनकी कही नात वगरना,
تزئین کجا تو کجا نام، تزئین کجا تو کجا نام محمد، ہونٹوں پہ سجا رکھنا صدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار دلوں کی ہے دوا نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے میں اس میں ایک منقبت کو شامل کرنا چاہتی ہوں جی، تاکہ اس کے بعد پھر وضو اگر آپ کی اجازت ہو ٹھیک ہے یا بعد میں جیسے آپ کہیں جی، جیسے آپ سنا رہی ہیں کچھ بات، کیونکہ جیسے آپ چاہیں، آپ کا پروگرام ہے میرا۔ بہت شکریہ۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہے کہ اے صاحب ولا و طریقت تجھے سلام، اے صاحب ولا و طریقت تجھے سلام، اے پیکر وفا و صداقت تجھے سلام، تو نے فرات وقت کو تسخیر کر دیا، واہ، ہے بحر و بر پہ تیری حکومت تجھے سلام، اور باطل سے دو بدو جو ہوا تیرا حوصلہ، واہ، توڑی نہ جا سکی تیری ہمت تجھے سلام، توڑی نہ جا سکی تیری ہمت تجھے سلام، قربانیاں بھی ایسی کہ اپنی مثال آپ، واہ، قربانیاں بھی ایسی کہ اپنی مثال آپ، صبر و رضا کی زندہ علامت تجھے تجھے سلام، سلام، اور ہر کاروان حق کا ہے سالار آج تک، ہر کاروان حق کا ہے سالار آج تک، حاصل ہے تجھ کو رب کی حمایت تجھے سلام، اور کربل کا واقعہ تھا حسینی معرکہ، کربل کا واقعہ تھا حسینی معرکہ، فتح مبین کی تیری شہادت تجھے تجھے سلام، اور تجھ سے ہی الفتوں کے سبھی سلسلے چلے، تجھ سے ہی الفتوں کے سبھی سلسلے چلے، تیرے ہی واسطے سے محبت تجھے سلام، اور مقصد ہے کہ تزئین دست بستہ رہے عمر بھر یوں، تزئین دست بستہ رہے عمر بھر یوں، ورد زباں ہو شاہ ولایت تجھے سلام، ورد زباں ہو شاہ ولایت تجھے سلام۔ جی، یہ بتائیے آپ نے نثر پہلے لکھی یا شاعری پہلے کی؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ میں نے میرا خیال ہے 7 یا 8 میں نثر ہی پہلے لکھی، اور جو کہ وہ ایک افسانہ تھا، اور اب ہنسی آتی ہے لیکن وہ شاید میری پہلی کاوش تھی آفٹر جو ہے ڈائری لکھنے کے جو ایک سلسلہ تھا۔ ہاں، ڈائری شروع میں ضرور لکھتے تھے، اور وہ ہر ہفتے ہمارے ابو جو تھے وہ ٹیبل ٹاپ پہ ہم لوگوں کے ساتھ بیت بازی کھیلتے تھے، تو ہم لوگ بیت بازی کے شعر نہ صرف یاد کرتے تھے بلکہ جب یاد نہیں آتا تھا تو اسی وقت تکے بھی لگاتے تھے نا، تو بندی بھی کرتے تھے، وہ پھر اس طرح سے اچھے شوق تھے، یہ ڈیولپ کہیں ہیں جہاں پہ کچھ لوگ رکھتے ہیں اس سلسلے کو جاری، لیکن عام طور پہ آج کل وہ انتاکشری میں بدل دیا گیا ہے کہ گیت والا اور فلانا، بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتی ہے، لیکن وہ اچھا شوق تھا، لیکن اس سے بہت ایک تربیت بھی ہو جاتی تھی، تخلیقی عمل بھی، اور بہت ساری چیزیں جلا ملتی جی۔ تو بہرحال وہ افسانہ ایک مختصر سا لکھا تھا میں نے، تم کہاں ہو، مختصر سا، میں نے افسانچے بہت سے لکھے جو کہ میرے نمایات میں چھپے بھی ہیں، لیکن باقاعدہ میری جو شاعری کا آغاز ہے جسے کہہ سکتے ہیں، میرے خیال ہے وہ میٹرک کی بات ہے، جب میں نے میٹرک کی بات ہاں میٹرک میں ہی میرا پہلا شعر تھا، وہ بھائی سے لڑائی ہوئی تھی، تو بڑے والے بھائی سے اوپر چلے گئے تھے ہم لوگ، تو میں نے شعر اس وقت کہا تھا کہ دل دکھانے کے لیے آج بھی اپنے آئے، اس تکلف میں گرفتار ہیں اغیار کہاں، دل میں لے لیا، بس پھر اس کے بعد میں وہ غزل پوری ڈیولپ کی میں نے، لیکن وہ ابتدائی شعر جو تھا وہ وہی تھا، ایسا تھا۔ تو اب کچھ ایک ترنم سے سنائے، پھر کچھ اب غزلوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو پھر ایک ترنم سے سنائے یا تحت میں بعد میں سنائیے گا، طرف سے پتہ لگے نا، ایک اچھی ترنم سے سنانے۔ پہلے تو میں آپ کو تحت میں سناتی ہوں،
یہ میری کتاب جو کہ 2011 میں آئی ہے، مزراب رگِ جاں، اس کی یہ غزل ہے کہ دوستی نامعتبر ہے، دوستی نامعتبر ہے، دشمنی نامعتبر، دشمنی نامعتبر، آدمیت بے بھروسہ، آدمی نامعتبر، اور کارگاہ زشت کا طرفہ تماشا دیکھیے، کارگاہ زشت کا طرفہ تماشا دیکھیے، اعتبار مرگ تو ہے زندگی نامعتبر، اعتبار مرگ تو ہے زندگی نامعتبر، زندگی نامعتبر، اور کس پہ کیجے یا بھروسہ، کس پہ کیجے اعتبار، کس پہ کیجے یا بھروسہ، کس پہ کیجے اعتبار، جس کی جانب بھی بڑھے نکلا وہی نامعتبر، جس کی جانب بھی بڑھے نکلا وہی نامعتبر، اور جذبہ اخلاص و الفت میں بقا ہے انقلاب، اور کیجیے گا کہ جذبہ اخلاص و الفت میں بقا ہے انقلاب، رائے گانی ہے محبت ہے خوشی نامعتبر، رائے گانی ہے محبت ہے خوشی نامعتبر۔ اور یہ شعر زیادہ غور طلب ہے کہ گر خلوص دل نہیں شامل تو مت سجدے میں گر، گر خلوص دل نہیں شامل تو مت سجدے میں گر، ہے بناوٹ سے مزین بندگی نامعتبر، ہے بناوٹ سے مزین بندگی نامعتبر، اور جب تلک مختار سے کہ جب تلک دھڑکے نہ دل تزئین تیرے شعر میں، جب تلک دھڑکے نہ دل تزئین تیرے شعر میں، لفظ بے تاثیر سارے شاعری نامعتبر۔ بچوں میں بھی شوق ہے؟ ہاں، میرے بڑا بیٹے میں ذوق ہے پڑھنے کا، لکھنے کا نہیں ہے، لیکن جو میری بیٹی ہے بڑی والی ڈاکٹر، میری بیٹیاں دونوں ڈاکٹر ہیں اور بیٹا میرا انجینئر ہے، امریکہ میں ہوتا ہے جی۔ تو بڑی والی جو بیٹی ہے اس میں بہت لکھنے کا ہے، لیکن اردو میڈیم میں نہیں، انگلش مسئلہ وہی ہے جس زبان میں، اور جو آج کل بہت بڑا کام کر رہی ہے، اس نے سمپلیفائڈ عربک لینگویج کی بک لکھ لی ہے، اچھا، جسے وہ انگلش گرامر اور عربی گرامر کے ساتھ وہ کمپیریزن کے ساتھ جو ہے نا سمجھانے کے لیے، دونوں زبانیں تاکہ انگلش کے ساتھ عربی کو، جن کو انگلش آتی ہے وہ عربی آسانی سے سیکھ، اور پھر مجھ سے کہہ رہی ہے پیچھے پڑی ہوئی امی اباب جو ہیں وہ اس کو اردو میں کیجیے، اردو گرامر سے ریلیٹ کیجیے، عربی پڑھانے کے لیے عربی پڑھائیے، لوگ عربی پڑھیں، خود سمجھیں قرآن پاک کو۔ صحیح بات ہے، صحیح، بہت اچھی، جی ماشاء اللہ، بہت ہی اردو اسکالر ٹائپ کی بیٹی ہے۔ اماں میں نہیں نہیں بھائی، میں تو بیٹی نہیں۔ اچھا، بچے آپ سے بڑھ گئے ہیں؟ دیکھیے ہوتا یہ کہ گرو ہی رہتے ہیں، گرو ہی رہتے ہیں اور چیلے شکر ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہیں، ہماری امی نے جو ہمیں سمجھایا، جو ہمیں کیا، تو امی کہتی تھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ تم ہم سے بڑھ جاؤ، کیونکہ یہ واحد ماں باپ ہوتے ہیں جو جیسے آگے جانے، آگے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ترقی کرتے ہیں، ورنہ لوگ جو ہیں اتنی تسکین ملتی ہے، اتنی تسکین، ہمیں خوشی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ آگے۔ زبردست۔ اور یہ چیز آپ اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ ترنم سے ابھی فوراً بعد میں وہ کرتی، اچھی بات ہے، اس میں آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اس نئی کتاب کا سہارا نہیں، اس میں بھی ہے، تو پھر اس نشان لگا کے میں نے رکھا۔ کسے بتائے کوئی رسم آشنائی کے دکھ، کسے بتائے کوئی رسم آشنائی کے دکھ، کبھی جفا تو کبھی طرز بے وفائی
کے دکھ بہت اچھا کسے بتائے کوئی رسم آشنائی کے دکھ تمام عمر کے لوحے کو کوئی کیا لکھے تمام عمر کے لوحے کو کوئی کیا لکھے کبھی اسیر کے دکھ ہے کبھی رہائی کے دکھ کبھی اسیر کے دکھ ہے کبھی رہائی کے دکھ کسے بتائے کوئی رسم آشنائی کے دکھ کسے بتائے کوئی رسم آشنائی کے دکھ میں اس کی ساری خطائیں بیان تو کر دوں میں اس کی ساری خطائیں بیان تو کر دوں مجھ سے اٹھ نہ سکیں گے یہ جگ ہنسائی کے دکھ مجھ سے اٹھ نہ سکیں گے یہ جگ ہنسائی کے دکھ کبھی جہاں تو کبھی طرز بے وفائی کے دکھ جی اب آپ تحفظ سنائیں گے اس کا ایک شعر اور سن لیجیے فراق ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے فراق ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے سو گھٹ رہے ہیں بتدریج نارسائی کے دکھ سو گھٹ رہے ہیں بتدریج نارسائی کے دکھ کسی بتائے کوئی رسم آشنائی بہت اچھی ترنم بھی اچھا غزل بھی اچھی ایک آپ کو غزل پڑھ سکتی ہوں مختصر سی چھوٹی بہن کی ہے جی اچھا اس میں بھی تبدیلیاں آپ کر رہی ہیں ہاں وہ تو جب تک جو ہے نا وہ ان کو فائنل ہمیں کاپی کیونکہ ابھی وہ ہمیں بنا کے مطلب وہ کر کے اس کو کاپی کی کتاب اس میں پھر ہم ای میل کرتے ہیں اس کا فائنل پروف ریڈ کر لیجیے پروف ریڈ بھی ہم خود کرتے ہیں اس وقت ہم پھر چینج کر دیتے ہیں کچھ تو اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ تخلیق کار جو ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا اور جو مطمئن ہو جائے سمجھیے اس کی موت ہے یہ تو بات صحیح ہے لیکن بعض جو ایسی بھی شاعری ہوتی ہے جو اترتی ہے کہ آپ اس میں اگر بدلے تو مزہ ہی نہیں آتا وہی اچھی رہتی ہے جو خود سے اچھا یہ چھوٹی سی بہن کی ایک غزل ہے جو سنائیں بڑی دل میں جب بھی شکوک پلتے ہیں
حادثے ساتھ ساتھ چلتے اور وقت پھر ہاتھ میں نہیں ہوتا، وقت پھر ہاتھ میں نہیں ہوتا، ٹھوکری کھا کے جب سنبھلتے ہیں، ٹھوکری کھا کے جب سنبھلتے ہیں، ٹھوکری کھانے سے بچنا چاہیے نا، اس لیے ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. اور شعر ہے کہ لوگ اجلت میں فیصلے کر کے، لوگ اجلت میں فیصلے کر کے عمر بھر صرف ہاتھ ملتے ہیں، عمر بھر صرف ہاتھ ملتے ہیں. بہت اچھی بات. اور شعر دیکھیے گا کہ عشق کی جستجو میں چل دیکھو، عشق کی جستجو میں چل دیکھو، سلسلے دور تک نکلتے ہیں، سلسلے دور تک نکلتے ہیں. شکل انسان کی بدلتی ہے، شکل انسان کی بدلتی ہے، آئینے عکس کب بدلتے ہیں، آئینے عکس کب بدلتے ہیں. لگتا ہے کہ یہ جہاں کس کو راس آیا ہے، جہاں کس کو راس آیا ہے، آؤ تزئین ہم بھی چلتے ہیں، آؤ تزئین ہم بھی چلتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اس پروگرام میں اجازت لیتے ہیں. آپ کی کچھ غزلیں اور ریکارڈ کریں گے تو اللہ حافظ کہتے ہیں اس پروگرام سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.